نیل کے کنارے ایک بچہ رو رہا تھا اور وہ بچہ محل کے تخت پر بیٹھ کر ایک دن خود کو خدا کہلوانے والا تھا۔ فرعون کی مصر کے تخت تک پہنچنے کی کہانی، قدیم مصر، جہاں دریا نیل زندگی کی علامت تھا، وہیں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تاریخ اسے فرعون کے نام سے جانتی ہے، مگر وہ فرعون بنا کیسے؟ فرعون کسی عام گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ مصر کے شاہی خاندان کا فرد تھا۔ مصر میں اس زمانے میں بادشاہت وراثت میں ملتی تھی، یعنی باپ کے بعد بیٹا ہی تخت نشین ہوتا تھا۔ فرعون نے بچپن ہی سے محل کی چمک دمک، طاقت اور حکمرانی کو قریب سے دیکھا۔ طاقت، غرور اور سازشیں جوانی میں قدم رکھتے ہی اس نے حکمرانی کے طریقے سیکھنا شروع کیے۔ فوج پر گرفت، پجاریوں اور درباریوں کی حمایت۔ عوام پر روب کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مخالفین کو یا تو خرید لیا یا خاموش کرا دیا۔ رفتہ رفتہ وہ دربار میں سب سے طاقتور آواز بن گیا۔ جب پچھلا بادشاہ، اس کا باپ یا قریبی رشتہ دار فوت ہوا تو فرعون نے مکمل تیاری کے ساتھ تخت سنبھال لیا۔ مصر کی فوج، خزانہ اور قانون سب اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ اب وہ صرف بادشاہ نہیں، مطلق العنان حکمران تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اقتدار نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے خود کو صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ خدا کہنا شروع کر دیا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک انسان سرکشی کی انتہا کو پہنچ گیا۔ فرعون کو ایک پیشگوئی کا خوف تھا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اسی خوف میں اس نے 9 مولود لڑکوں کو قتل کروایا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ مگر قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اسی فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ پرورش پاتے ہیں۔ وہی بچہ جس کے خوف میں قتل عام ہوا، ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ آگے کیا ہوا؟ نیل کا دریا، لاٹھیاں، معجزے اور آخرکار ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، مگر تکبر ہمیشہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی کہانی کس شخصیت پر سننا چاہتے ہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک اور عبرتناک کہانی کے ساتھ۔